بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یو ود مسٹر ہاشمی، جس میں ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں، لوگوں کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں۔ لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے اپنی تئیں وہ مقدور بھر کوشش بھی کرتا ہے، تو پھر لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کیوں تنہا رہ جاتے ہیں، کیوں خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کیوں سب رشتوں کو گنوا بیٹھتے ہیں، کیوں اپنے سارے خواب بھول جاتے ہیں۔ یقیناً یہ سوالات ہر ذہن میں شعوری اور لاشعوری طور پر بلاتے ہیں۔ ہر شخص جواب چاہتا ہے۔ جواب کے لیے اشفاق احمد کا لکھا ہوا قصہ نقل کرتا ہوں، جس سے آپ کو اپنی ناکامی کی وجوہات جاننے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ بچپن میں نکر پہن کر مسجد میں چلا گیا۔ مولوی صاحب نے دیکھا تو نہایت غصے ہوئے اور کہا کہ اگر آئندہ نکر پہن کر مسجد آئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے، جہاں بہت آگ ہوگی، تم جل جاؤ گے۔ اشفاق احمد مزید کہتے ہیں کہ میں بہت ڈر گیا اور والدہ کو آ کر ساری بات بتا کر کہا کہ آئندہ میں مسجد نہیں جاؤں گا، کیونکہ نکر پہن کر مسجد جانے سے میں آگ میں ڈال دیا جاؤں گا۔ میری والدہ نے میری حالت کو دیکھا تو کہا کہ بیٹا تو کیسے جہنم میں جائے گا؟ جہنم میں جانے کے لیے تو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، لوگوں کے حق کھانے پڑتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، اللہ کے حقوق کو فراموش کرنا پڑتا ہے، اور میرے بیٹے تم تو اتنے سست ہو کہ پانی بھی خود نہیں پیتے، تو تم کیسے جہنم میں جاؤ گے؟ ماں نے اپنے بیٹے کو تسلی کے لیے یہ الفاظ کہتے مگر ہیں یہ 100% حقیقت کے جنت کا اصول سیدھا اور آسان طریقوں میں ہے، جبکہ جہنم میں جانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح جنت کی کامیابی کی طرح دیگر کامیابی بھی آسان طریقوں میں ہیں، جبکہ جہنم میں جانے کی ناکامی کی طرح دیگر ناکامی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ نیت نیک رکھو، فضول ذہنی تفکرات سے محفوظ رہے گے، حلال ذرائع آمدن اختیار کی رکھو، نوازے جاتے رہو گے اور چین کی نیند سو گے، مستقل مزاج بنے رہو، ہر خواب پورا کر لو گے، دوسروں کو آگے بڑھنے میں مدد کرو گے، تم آگے بڑھتے جاؤ گے، صلہ رحمی کی بدولت عمر میں برکت ہوگی اور رزق کے دروازے کھلیں گے۔ کتنا آسان ہے نا، بے ضرر اور محنتی بن کر کامیاب ہوتے جانا، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھرپور کوشش کر کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم انتہائی کوشش سے اپنی فطرت تک کو مسخ کر لیتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی محبت کو فراموش کر کے ان کے لیے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں، ہے نا مشقت طلب کام، اپنے پڑوسیوں سے ذیل لگا لیتے ہیں، ان کو نیچا دکھانا اور ان سے آگے بڑھنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ کولیگ کو ہم ستانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنوں سے ہی مقابلہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ہم سب ہی ہم سے حسد کرتے ہیں، ہمارا مقابلہ ہمارے قریبی لوگوں سے ہوتا ہے، دوسروں کی خوشیاں ہمارے دکھوں اور محرومیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ جو تم اب مانگا کرو گے تو وہ چیز تمہیں ملا کرے گی، مگر یہ شرط ہے کہ تمہارے ہمسائے کے گھر میں دو دی جائیں گی۔ اس نے بادل ناخواستہ یہ منظور کر لیا۔ اب اس نے اپنی مطلوبہ چیزیں لینا شروع کی تاکہ اس کی زندگی مکمل ہو سکے اور کوئی خواہش تشنا نہ رہے۔ چنانچہ اس نے فرشتے سے کہا کہ مجھے ایک بہترین گھر دے دیا جائے۔ اس کو ایک بہترین گھر، جبکہ ہمسائے کو دو گھر مل گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک گاڑی دے دی جائے۔ اس کو ایک، جبکہ ہمسائے کو دو گاڑیاں مل گئیں۔ اناج کے جو ڈھیر اس نے اپنے لیے مانگے، ہمسائے کے گھر میں اس سے 2 گنا زیادہ تھے۔ اب وہ شخص پریشان ہوا کہ ہمسائے اس سے ڈبل خوشحال ہے، چنانچہ اس نے کچھ سوچ کر کہا کہ میرے گھر کے باہر کنواں ہو۔ ڈبل والی شرط کے مطابق ہمسائے کے گھر کے اندر اور باہر 2 کنویں بن گئے۔ اس نے کہا کہ میری ایک آنکھ اندھی کر دی جائے۔ ہمسائے کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں اور وہ اس کنویں میں گر کر مر گیا۔ پھر اس شخص کو سکون ہوا۔ یقین کریں کہ ہم سب کی سوچ اس فرضی قصے والے شخص سے مختلف نہیں ہے۔ کوئی چیز اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خوشی نہیں دے سکتی اگر ہمارے متعلقین خوشحال ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہمارا مقابلہ ہمارے عزیزوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ہم کامیاب ہو کر بھی تنہا ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم دوسروں کو نیچا دکھانے چاہتے ہیں تو فطری طور پر ان کی نظروں سے گر جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنا بدخواہ سمجھ کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں اور یوں ایک انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ یہی تنہائی ڈپریشن اور خودکشی تک کی وجوہات بنتی ہیں۔ آپ نے سب لوگوں کو اولاد کی خاطر دوڑ دھوپ کرتے اور مسائل برداشت کرتے دیکھا ہوگا۔ اولاد اکثر نافرمان بھی ہوتی ہے، اس کو اولاد سے بظاہر فائدہ بھی کم ہوتا ہے، مگر انسان ان کے مستقبل کے لیے اپنا آج قربان کیے جاتا ہے، جبکہ بھائیوں کو وہ شریک
سمجھتا ہے، جو کہ اس کی معیشت کی مضبوطی کی وجہ ہوتے ہیں۔ بھائیوں سے بازو مضبوط ہونے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ہم زمانے بھر کی سختیاں سہ لیں گے، ان کے مظالم بخوشی برداشت کر لیں گے، مگر بھائی کی بات ہمیں گوارا نہیں ہوگی، یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے بھائیوں، ہمسایوں، ساتھیوں، کولیگ سے جڑے رہیں۔ ان کی ایک آدھ کڑوی بات آپ کو دیگر لوگوں کی 100 کڑوی کسیلی باتوں سے بچائے گی۔ ان کی موجودگی آپ کو مضبوط کرے گی، آپ کو تنہا نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے اپنے متعلقین کے ساتھ جڑے رہیں، لوگوں کو قبول کریں، ان کے لیے راہ ہموار کریں، لوگوں سے پیار کریں کہ آپ کی یہی فطرت رکھی گئی ہے۔ مستقل مزاج بنیں، محنت کریں، یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اور آپ مطمئن لمبی زندگی جئیں گے۔ امید ہے یہ سٹوری، یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب، کمنٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔